جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ایک خبر گردش کر رہی ہے اسلام آباد کے اندر کہ عمران خان صاحب کو منوا لیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب وہ والے عمران خان صاحب نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی سیاست کے اندر کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں اور کچھ تبدیلیاں مزید آئیں گی۔ یہ تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں یہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویلاگ میں بتائیں گے، اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا بھی شروع ہو رہا ہے۔ کہاں سے ریلیف ملے گا یہ بھی پوری ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک کے اندر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ احتجاج کب ہوگا، کیسے ہوگا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے۔ اس قرارداد کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے وفاق کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیسے چلیں گے یہ بھی پوری تفصیل آپ کو اسی ویلاگ میں بتائی جائے گی۔ ہم سب سے پہلے قومی اسمبلی کی طرف جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے عمران خان صاحب کی رہائی، بلکہ ان کے جو ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ قید ہیں ان سب کی رہائی کے لیے قرارداد جمع کروا دی ہے۔ اور اس پہ اسد قیصر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب لوگ ایوان کے اندر اتنا زیادہ شور ڈالیں گے، ہم سب پارٹیز کو مجبور کریں گے کہ وہ اس قرارداد کو پاس کریں۔ اور یہ خبر بھی ہے کہ ایک وفد بن کے پی ٹی آئی کا مختلف پارلیمنٹیرینز کے پاس جائے گا۔ اس میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کریں گے، یہ محمود اچکزئی صاحب سے بھی رابطہ کریں گے، یہ جماعت اسلامی سے بھی رابطہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس بار یہ ایم کے ایم سے بھی رابطہ کر لیں۔ اور اس رابطے کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، جس میں پرویز الہی صاحب شامل ہیں، جس میں عمر چیمہ صاحب شامل ہیں، اور جس میں محمود الرشید صاحب اور اعجاز چودھری صاحب شامل ہیں، یاسمین راشد صاحبہ شامل ہیں، ان سب کی رہائی کے لیے ایک پریشر ڈالا جائے گورنمنٹ کے اوپر، اور گورنمنٹ نہ صرف اس قرارداد کو پاس کروائے قومی اسمبلی سے، بلکہ حکومت کو ایک ایسا آرڈر بھی جاری کرے جس سے ان لوگوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک قدم آج اٹھایا ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید اس قدم کا کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن وہ جو ریکنسلیشن ہے، جو ایک سیاسی رابطے ہیں، یہ قرارداد ان رابطوں کو تھوڑا سا مزید وسیع کرے گی۔ اس مرتبہ ایم کے ایم کے ساتھ بھی پارٹی رابطہ کرے گی، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے شروع ہو جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نیریٹو بھی اس معاملے میں وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی قیدیوں کو قید میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری پولرائزیشن ہے، اور اس کے ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کیا جائے۔ تو شاید آنے والے دنوں میں اسی قسم کی کسی ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشن پاکستان تحریک انصاف کا پیدا ہو جائے، اور یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے۔ یہ اگر چل پڑتی ہے تو آنے والے دنوں میں بہت فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو۔ آج عمران خان صاحب کی طرف سے جو لوگ ان سے ملاقات کے لیے جیل میں گئے، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ الیکشنز کے اندر جو دھاندلی کی گئی ہے اور جو ہمیں مخصوص سیٹیں نہیں دی گئیں، اس کے اوپر اتوار کو ایک ملک گیر احتجاج لانچ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی باقاعدہ پلاننگ کر رہی ہے، اور ان قریب یہ اناؤنسمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ کو کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، پشاور کے اندر، حیدرآباد کے اندر، سکھر کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، فیصل آباد کے اندر، گجرانوالہ کے اندر آپ کو یہ احتجاج ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ایک احتجاج ہوگا جو ملک گیر ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو نکالا جائے گا، لیکن پارٹی کی طرف سے یہ ایک واضح طور پہ اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی ورکر کوئی ٹریفک بلاک نہیں کرے گا، کوئی اجلاس یا کوئی اجتماع جو ہے یا کوئی احتجاجی ریلی کسی بھی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کرے گی، کسی کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یہ اعلان کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ اس ٹائپ کا احتجاج کیوں ہو رہا ہے، یہ میں آگے چل کے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا جب ہم عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر جو آنے والے ٹرن ہیں ان کا ذکر کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ آگے جو عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو جس طرح منا لیا گیا ہے، وہ آگے چل کے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب آج جب عمران خان صاحب کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے، تو عمران خان صاحب نے انہیں 3 انسٹرکشنز دی ہیں جو اب پارٹی کے اندر بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ پہلا تو کابینہ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی رضامندی سے ایک ایسی کابینہ بنائی جا رہی ہے جس میں ان ورکرز کو زیادہ اہمیت دی جائے گی جنہوں نے پچھلے 1.5 سال کے اندر بہت زیادہ سفرنگ دیکھی ہے، جنہوں نے اسٹیٹ کا پورا جلوہ برداشت کیا ہے، اسٹیٹ کا غلبہ بھی برداشت کیا ہے، اور جنہوں نے واقعی قربانی دی ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مشیر بنائے جا رہے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں, جو سیاسی طور پہ تو اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں لیکن وہ ویسے پریکٹیکلی بہت آگے ہیں, تو ان کو مشاورت دی جائے گی, اور جو وزارتیں ہیں وہ ایسے لوگوں کو دی جائیں گی جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور جو باقاعدہ ورکر ہیں پارٹی کے, اور ان کا کسی بڑے سیاسی خاندان کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے سڑکوں کے اوپر, جیلوں کے اندر بڑی ماریں کھائی ہیں, تو وہ آپ کو اب کیبنٹ کے اندر یہ چیز نظر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ کوآپریشن کرنا شروع کریں, لہذا علی امین گنڈا پور صاحب اب جب بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں وہ شریک ہوں گے. پھر اس کے ساتھ SICF کی جو میٹنگ ہے, جو ظاہر ایک بڑا پلیٹ فارم بنا ہے پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے, علی امین گنڈا پور صاحب اس کے اندر بھی شریک ہوں گے. اور جو اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی جو ظاہر چاروں صوبوں کی کمیٹی ہوتی ہے, اور اس کمیٹی کے اندر بھی علی امین گنڈا پور صاحب اب جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب میاں شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی تہنیتی پیغام بھی پہنچا دیں. اور اب اگر میاں شہباز شریف صاحب خیبر پختونخوا جائیں گے یا اس کا دورہ کریں گے تو علی امین گنڈا پور صاحب ان سے ملاقات بھی کریں گے اور ان کو شاید ریسیو کرنے ایئرپورٹ بھی جائیں. تو ایک بڑی شفٹ جو ہے پارٹی کے اندر یہ ہوئی ہے, اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ وفاق کے ساتھ بہت زیادہ محاذ آرائی کے بعد چل نہیں سکے گے. تو عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ڈیو شیئر ہے وہ ضرور ملے, اور البتہ بہت زیادہ لیٹنے کی یا وفاق کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرنے کی یا میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوآپریشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو ایک ورکنگ ریلیشن ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اب آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا, کیونکہ اس کا عمران خان صاحب کی جو سیاست کے اندر جو یو ٹرن ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب واقعی کو یو ٹرن لے رہے ہیں, کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریکنسلیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یس, وہ تیار ہو گئے ہیں, اور جو ان کی تیاری ہے وہ 3 سیکٹرز کے اندر ہوئی ہے. پہلی بات تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے شروع میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کے ہمیں ہرایا ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو الزام لگا رہے تھے اب وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. اب آپ کو پارٹی کا کوئی بھی فرد اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہوئے نظر نہیں آتا. ایون عمران خان صاحب بھی جو اپنے وکلا سے مل رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لینا, آپ نے کسی فوجی ادارے کو اب مورد الزام نہیں ٹھہرانا, آپ نے جب بھی احتجاج کرنا ہے, جب بھی بات کرنی ہے تو آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کرنی ہے, اور آپ نے 3 سیاسی جماعتوں کی بات کرنی ہے. آپ نے کسی بھی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام نہیں لگانا, نہ ان کے خلاف انگلی اٹھانی ہے. تو پہلا جو یو ٹرن ہے یا عمران خان صاحب کی جو تھوڑی سی پسپائی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ریلیٹڈ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑنا, بلکہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو سفید جھنڈی دکھانی ہے اور ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ یا ایک رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو پہلی جو ایک تبدیلی پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں آ رہی ہے اور عمران خان صاحب کے موقف میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ہم نے بنا کے رکھنی ہے, ان کے ساتھ جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام یوٹیوبرز اور وہ تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یا اسٹیٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا ان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں یا ٹویٹ کر رہے ہیں, ان سب سے ہم نے پیچھے ہٹ جانا ہے. تو جو پہلا لیول ہے وہ عادل راجہ اور حیدر مہدی صاحب تھے, اسے پارٹی نے 2 بار ڈس اون کیا, کل بھی انہیں ڈس اون کیا گیا اور آج بھی انہیں ڈس اون کر دیا گیا. اور اب اس کے بعد وہ یوٹیوبرز جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی وہ میڈیا کے اندر ہوتے تھے اور سابق جرنلسٹ ہیں, ان سب کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان میں سے بھی کوئی شخص اگر افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے گا, ریاست کے خلاف بات کرے گا یا ریاستی اداروں کے خلاف بات کرے گا تو ہم انہیں ڈس اون کر دیں گے. تو اب آپ کو وہ تمام لوگ جو کبھی عمران خان صاحب کے ڈارلنگ ہوا کرتے تھے اور عمران خان صاحب کے دائیں بائیں نظر آتے تھے اور عمران خان صاحب کو وہ ایک فری اور ایماندار میڈیا نظر آتا تھا, پاکستان تحریک انصاف نے ان سب کو ڈمپ کرنے کا, امبینڈنٹ کرنے کا اور ان سب سے فاصلہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سارے لوگ اب محروم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کی محبت سے. اب عمران ریاض صاحب کے بارے میں بھی بلکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان ریاض صاحب سے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے, ریاست پاکستان بھی خوش نہیں ہے
اور ہم کیونکہ ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے اور اس وجہ سے ان کے جو خیالات تھے انہیں ہمارے خیالات سمجھا جاتا تھا. تو اب عمران ریاض صاحب سے بھی پارٹی فاصلہ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ یہ بھی پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم ان سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. اسد طور صاحب کے لیے کچھ آواز اٹھائی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے اور اب اس خاموشی کو مزید گہرا کر دیا جائے گا. اب اسد طور صاحب کا نام بھی شاید ہی پارٹی کا کوئی افیشل پلیٹ فارم لے سکے, اور اگر کسی نے لیا تو انفرادی طور پہ لے گا, لیکن اب پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کو چلنے دیا جائے, گورنمنٹ کو گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن احتجاج جاری رکھا جائے. ایوان کے اندر بھی احتجاج کیا جائے, اسمبلیوں کے اندر بھی احتجاج کیا جائے, اور اگر آپ کو باہر بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے تو باہر بھی احتجاج کیا جائے, لیکن کوئی سڑک بلاک نہیں ہوگی اور کسی کو زخمی نہیں کیا جائے گا, کسی عمارت کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. ایک پیسفل پرامن قسم کا احتجاج ہوگا اور جو کسی جگہ پہ کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں دے گا اور کسی سرکاری املاک کو یا کسی سرکاری عمارت کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے, کیونکہ ان سب کا خیال یہ ہے کہ اگر 9 مئی جیسا کوئی اور واقعہ ہو گیا تو پھر پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. تو یہ 3 جو فیصلے ہیں یہ اب پارٹی نے کیے ہیں اور آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کو یہ فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف ان صرف 3 فیصلوں پہ بھی عمل درآمد کر لیتی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہم جو بھی سیاست کریں گے وہ پیسفل ہوگی اور وہ سیاسی ہوگی اور ایوانوں کے اندر ہوگی, اور اس فیصلے پہ اگر وہ ڈٹے رہتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے زیادہ اختلافات رہ سکیں گے. اور اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان میں ان کو رعایت ملنی شروع ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹیو ہو رہی ہے. 11 مارچ کے بعد آپ کو عمران خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا, لیکن یہ ریلیف کلیتاً نہیں ہوگا, مکمل طور پہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی سٹروک میں عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے اور وہ بنی گالہ میں بیٹھ کے دوبارہ اپنے آپ کو ری یونین کر لیں, اپنی پارٹی کو دوبارہ اسٹرینتھن کر لیں اور ایک بار پھر یہ سڑکوں پہ ہوں. ایسا نہیں ہوگا, یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. اگر عمران خان صاحب ان 3 اقدامات کے اوپر ٹکے رہتے ہیں, وہ واقعی ثابت کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ کمیٹڈ ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اور اس ریلیف کے بعد بھی عمران خان صاحب کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ وہ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے. اور اب عمران خان صاحب کی سیاست کا کیا بنے گا, اس کے لیے آپ ایک دورے کا انتظار کیجئے گا جس میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ ملک سے باہر جائیں گے. ایک دورہ ہوگا اور اس دورے کے اندر یہ چیز طے ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کی گارنٹر کون ہوں گے اور عمران خان صاحب اس گارنٹی کا کتنا خیال رکھیں گے. اور اگر گارنٹر مل گئے عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا یا یہ یقین دہانی کروا دی کہ میں اس گارنٹی کا خیال رکھوں گا, تو پھر عمران خان صاحب واقعی جیل سے باہر ہوں گے. لیکن یہ امیجیٹ نہیں ہوگا, میرا خیال ہے یہ بجٹ کے بعد ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. لیکن ریلیف بہرحال عمران خان صاحب کو اب ملنا شروع ہو چکی ہے, تو ایک بڑی تبدیلی ہے عمران خان صاحب کے لیے.